میرے والد کا نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں اقوام فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پہ جھاگ اڑاتا ہوا گزرتا ہے۔ میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے۔ دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں اور ربط باہم برقرار رکھتے ہیں۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملا ہوں۔ انگلیوں پہ حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دادا کی پردادا سے ہمارے خاندان کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور ایسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ۔ ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں اور دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں۔ رشتہ دار نہ ہو تو قبیلے یا اپنے دیہ کا آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی۔ غریبوں اور مفلسوں تک نے، جن کے اپنے دامن خالی تھے، انہیں کھلایا، پلایا اور پہنایا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھر جاتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرے کی یہ فراخ دلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ بے رحم اشرافیہ بے گھر بے در لوگوں کے حوالے سے واجب الادا فرض تو کیا خاک پورا کرتی، یہ ظالم لوگ تو ٹیکس تک نہیں دیتے، افتادگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہ عجیب سرزمین ہے، یہاں غریب لوگ امیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں 2 قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار یعنی نو آبادی کے خلاف۔ بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ امی جان مجھے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز، نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے۔ پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی، جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگریز کی حکمرانی سے برِ صغیر کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ معاشی تھا۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ 18ویں صدی کے اوائل تک اس خطے کی معیشت ساری دنیا کا 1/4 حصہ تھی۔ انگریزی دور کا اختتام ہوا تو 2% رہ گئی۔ 1879 میں انگریز قانون دان کارنس والفورڈ نے اندازہ لگایا کہ 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے، حالانکہ اس سے قبل 2000 برس میں صرف 17 بار اس طرح کی تباہی آئی تھی۔ MG اکبر لکھتے ہیں، مغلوں نے قحط سالی کا علاج کم تولنے پر سخت سزا اور اچھی حکمرانی سے کیا۔ سٹے اور بیرون ملک مغلہ بھیجنے پہ پابندی لگائی، ٹیکسوں میں نرمی اور لنگر کھانے کھولے۔ ان المیوں میں کروڑوں افراد جان ہار گئے۔ مادہ پرست یہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے برِ صغیر کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا۔ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے اس معاملے کو، مگر میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ غلامی کے ماہو سال نے برِ صغیر میں آباد نسلوں کو غلامی کی ذلت میں مبتلا کیا اور عزت نفس سے محروم کر دیا۔ غلام سرزمینوں میں جو مخلوق آباد ہوتی ہے، اس کے دماغوں اور دلوں میں احساس کمتری کی فصل اگتی ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کی بعض بدترین عادات کی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی بعض بہترین روایات کو حقیر جان کر خیرباد کہہ دیتے ہیں۔ قوت تخلیق فنا ہوتی ہے اور پیروی باقی رہ جاتی ہے۔ اشرافیہ میں قیادت کا داعیہ تمام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے طبقے میں رونما ہو رہا ہے۔ مہنگی ترین تعلیم پانے کے باوجود رہنمائی کے کام میں کورے۔ اقبال کی عظمت کا میں اس لیے بھی قائل ہوں کہ غلامی میں پیدا ہوئے، پروان چڑھے، کمال مگر یہ ہے کہ ان کی روح آزاد تھی۔ حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت اور آزادی فکر کے وہ حامل تھے۔ ان کا یہ شعر دل کی گہرائیوں میں برقی رو دوڑا دیتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے،
خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی بھی استعمار کا ورثہ ہے۔ ہمارے دکھ میں یہ احساس کار فرما ہے کہ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں دھوکہ دیا، کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ پنجاب میں خاص طور پہ ہندوستان کے خلاف ایک کھولتی ہوئی نفرت ہے، اس لیے کہ ہجرت کرنے والوں کی اکثریت یہیں آباد ہے۔ ان میں سے اکثر خاندانوں نے اپنے پیاروں کو 1947 کے فساد میں کھو دیا۔ بار بار مجھے بھارت جانے کا موقع ملا اور بتدریج میں نے محسوس کیا کہ دونوں اقوام میں کچھ چیزیں مشترک بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلحے سے نہیں، وہ علم کے بل پر پھیلا ہے۔ عظیم صوفی اساتذہ کے ذریعے، ان میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی ہیں، جنہیں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے اوائل میں جو مفلسوں اور محتاجوں کے سائبان تھے۔ ان درویشوں کا رسوخ اور احترام کس قدر تھا! کہا جاتا ہے کہ 1303 میں جب منگولوں نے دہلی کا رخ کیا تو سلطان علاء الدین خلجی نے نظام الدین اولیاء سے مدد کی التجا کی۔ آزادی سے قبل طالب علمی کے زمانے میں میرے والد کے بہت سے ہندو اور سکھ دوست تھے، میری والدہ کی سہیلیاں بھی، چنانچہ ہمیں ان سے نفرت کا درس نہ ملا۔ ہمارے بچپن کا دور مذہبی جنونیوں سے پاک تھا، اور جو چند ایک تھے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ البتہ خوب اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ قرآن کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا اور خود پروردگار نے انہیں ازبر کرا دیا۔ باقی الہامی کتابیں فانی آدمیوں نے ترمیم کر کے مرتب کی اور وہ حشود و زوائی سے پاک نہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، چنانچہ قرآن کریم کی مبارک آیات صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے۔ قرآن دانش اور دانائی کا بے مثال خزانہ ہی نہیں بلکہ عظیم الشان ادب کا ایک بے نظیر نمونہ بھی ہے۔ فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا اسی کا اعجاز ہے، اور آنے والی صدیوں میں ان گنت دوسروں کا بھی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی جان لینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے، جب انہوں نے اپنی بہن کو تلاوت کرتے سنا تو ان کا دل پگھل گیا، وہ رو دیے اور ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ ان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہو گئے اور انسانی تاریخ میں دائم جگمگاتی قیادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ ایک تجربہ مجھ پر بھی بیتا ہے جس نے مجھے ادراک بخشا کہ ایک عظیم ہستی پہ قرآن کریم سنتے ہوئے کیا گزری ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر اسلام آباد کے دلاویز فیصل مسجد گیا۔ ایک مصری امام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں، مگر اس دن یہ ہوا کہ حسین لہن میں امام صاحب نے جب تلاوت شروع کی تو شائستہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وسیع و عریض مسجد میں قرآن کریم کا جادو جاگ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا اور پایا کہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نور و آہنگ کا ایک جہان تھا۔ ایسی واردات پھر کبھی نہ بھی تھی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں۔ بس کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے جو قلب پہ بے پناہی کے ساتھ اترتا ہے اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیتا ہے، یا جیسے ایک کلاسیکی نغمہ مبہوت کر دیتا ہے۔ اسلام فقط ذاتی زندگی میں اجالا کرنے والا مذہب نہیں، یہ ایک طرز حیات ہے۔ واضح ہدایات قرآن کریم دیتا ہے کہ معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے اور لوگ باہم کیا رویہ اختیار کریں۔ مجھے سکھایا گیا کہ یہ رحم و کرم کا دین ہے، فراق دلی اور انصاف کا بہترین قرینہ۔ 1965 میں میری عمر 13 سال تھی جب اچانک پاک بھارت جنگ چھڑی۔ آزادی کے بعد دو قوموں کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا اور کشمیر اس کا سبب۔ ان ایام کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک شام بمباری کی خوفناک صدا آئی اور کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ چھتوں پہ چڑھ کر ہم نے سرحد پار چاروں طرف دھماکوں سے پھیلتی ہوئی جھڑیاں دیکھیں۔ شب بھر آگ برستی رہی اور میں اپنے والدین کے متجسس چہرے دیکھتا رہا۔ بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ بھارتی چھاپا مار جہازوں سے شہر میں اتریں گے۔ حب وطن کی لہر نے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا۔ زمان پارک میں خاندان کے بزرگ میرے ماموں کے گھر جمع ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تشکیل دیا جائے جو زمان پارک کی حفاظت کرے گا۔
میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھا، اس اشاریہ 22 رائفل کے ساتھ جو میری سالگرہ پہ آقا جان نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ بڑی شان سے رائفل اٹھائے میں محافظوں میں شامل ہونے کے لیے گیا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ ابھی تم بچے ہو۔ بہت غصہ آیا مجھے، صدمہ ہوا کہ کیوں میری عمر کم ہے۔ پھر میری بہنوں کے ساتھ مجھے شہر سے دور بھیج دیا گیا۔ ہم راولپنڈی پہنچے تو نوائی شہر میں میں نے قبائلی رضاکاروں کے گروہ دیکھے جو فوج کی مدد کرنے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا اتحاد قائم نہ ہوا، البتہ 1952 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے پر ساری قوم نے متحد ہو کر جشن ضرور منایا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، نہ صرف اپنے وطن سے میری محبت بڑھتی گئی بلکہ شہروں کے باہر پھیلی ہوئی کشادہ فضاؤں سے بھی۔ لاہور کی جھلسا دینے والی گرمی سے نجات کی تمنا میں گرما کے ہر موسم میں اپنے والدین کے ساتھ میں پہاڑ پہ ضرور جایا کرتا۔ وہ سنسنی خیز مسرت جب بلند پہاڑوں کے قریب ہم جا پہنچتے اور ہوا خون کھونے لگتی۔ پنجاب کی اذیت ناک گرمی گزارنے والے ہی اس لطف کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں گھر ایئر کنڈیشنڈ نہ ہوتے تھے، پہاڑوں پر ہم پکنک مناتے، جنگلوں میں گھوما کرتے، بندروں، گیدڑوں اور خار پوش کو دیکھتے، اور ہاں، انواع و اقسام کے ان گنت پرندوں کو۔ ایک بار، اور تب میری عمر 5 برس تھی، ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ نواح مری کی ڈونگا گلی میں نصف شب کو برفانی تیندوے سنو لیپرڈ نے ایک گدھے کو مار ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے قریب ہمارا خاندان جہاں مقیم تھا، مجھے یاد ہے کہ اس منظر نے کس قدر سنسنی میرے ذہن میں پیدا کی۔ موسم سرما میں اپنے بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ میں کلر کہر کی نواح میں تیتروں کا شکار کھیلنے جاتا۔ میرے بچپن کی بعض مسرت آگاہی یادوں کا تعلق اس علاقے سے وابستہ ہے۔ نواح میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی، بھیڑیے، تیندوے، چرخ، گیدڑ، لومڑیاں، ہرن اور جنگلی بھیڑیں۔ سالٹ رینج میں اب بھی جنگلی حیات برائے نام ہے، لیکن پھر بھی اپنے حسن اور تنوع کے سبب شکار کے لیے یہ میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ بھی جنگلی حیات اور پہاڑوں سے گہری وابستگی رکھتی تھیں۔ کہانیاں سنا کر وہ میرا شوق جگا دیا کرتی۔ ان داستانوں کا تعلق شملہ اور ڈلہوزی سے تھا، جہاں اپنے والدین کے ساتھ وہ چھٹیاں بتانے جایا کرتی۔ اب یہ شہر بھارت کا حصہ ہیں۔ سب بچوں کی طرح مجھے بھی ان کہانیوں سے دلچسپی ہوا کرتی۔ وہ کہانی مجھے بہت ہی اچھی لگتی جس میں ایک چیتا ان کے کتے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ رگو پے میں بجلی دوڑانے والی ایک اور داستان کا تعلق میرے والد کے چچا سے تھا، ایک شیر سے ان کا مقابلہ جس نے دیہاتیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ دو بدو لڑائی میں بالآخر وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گولیاں ختم ہو جانے کے بعد بندوق کے دستے سے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر گہرے زخموں نے 6 ماہ تک انہیں اسپتال کے بستر سے باندھے رکھا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے مستحق ٹھہرے تھے۔ 1965 کی جنگ 17 دن کے بعد تمام ہو گئی، مگر فوجی حکمران ایوب خان اس کے نتیجے میں کمزور ہو گئے۔ معاملات پر ان کی گرفت کم ہوتی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی۔ کیلیفورنیا اور آکسفورڈ میں تعلیم پانے والے بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایوب خان سے ان کی علیحدگی 1965 کی جنگ کے عواقب و نتائج میں سے ایک ہے۔ اول انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا، مگر بعد ازاں وہ اس کے برعکس ثابت ہوئے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی۔ تاریخی شعور سے وہ بہرہ ور تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر معمولی ذہانت کا امین۔ اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ دیتا۔ وہ ایک قوم پرست تھا اور اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی، مگر اس کے کردار میں ایک مہلک سقم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا۔ اس کا جاگیردارانہ ذہن اختلاف کی تاب نہ لا سکتا۔ جلد ہی انتقامی انداز ان کی حکومت کا امتیازی نشان بن گیا۔ ایک بات البتہ ہے، 1967 میں لکھے جانے والی کتاب متھ آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کا فسانہ ان کی اب بھی اتنی ہی بڑی دقیق کتاب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے نظریات پہ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ قدیم مصر سے برطانیہ اور فرانس تک کی سلطنتوں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ تسلط قائم کرنے کی ہوس اور برتری کے لیے جدوجہد سے تصادم کی کہانی اس کتاب میں خوب بیان ہوئی ہے۔
انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی موزوں ترین ہی بچ پاتا ہے کہ اصول کے تحت تسلط قائم کرنا جائز ہے۔ مستقبل کا بالکل درست ادراک رکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آزادی کے ان 20 برسوں میں پاکستان اور بھارت کی عوام آزادی اور متعلق برابری کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آشنا ہیں۔ یہ نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی صورت کا ظہور ہے جس کے تحت چھوٹے ممالک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقائی تسلط کی ضرورت نہ رہے گی۔ براہ راست قبضے کی جگہ نئے استعماری ہتھ کنڈوں نے لے لی کہ زیر اثر ممالک کو مفلس اور محتاج بنا کر رکھا جائے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے بھارت کے ان علاقوں میں ایک مختلف انداز کا استعماری نظام متعارف کرایا جنہیں راجوڑے کہا جاتا تھا۔ 500 سے زیادہ نام نہاد راجے اور مہاراجے انگریز براہ راست حکومت کی بجائے ان کٹ پتلیوں کے ذریعے ان سرزمینوں کے عوام پر حکم چلاتے۔ ہمارے پاکستانی حکمران بھی انہی جیسے ہیں۔ اپنے قومی مفادات کے برعکس وہ امریکی احکامات کے مطابق فیصلے صادر کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی پنپ رہی ہے۔ جب میں جوان سال تھا تو شاہراہ قراقرم کا رخ کیا کرتا جو بھارت، پاکستان اور چین کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اپنی بہترین چھٹیاں میں نے ان پہاڑی سلسلوں میں بسر کی۔ کوہ نوردی کے لیے یہ دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں، 24,000 فٹ سے بھی زیادہ اونچی۔ ان میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بلند پہاڑ K2 بھی شامل ہے۔ یہی دنیا کی چھت ہے۔ 9,000 فٹ کی بلندی پر ڈومل وادی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی، جہاں فوج والے سرما میں اسکینگ یعنی برف میں پھسلنے کے مقابلے منعقد کراتے۔ ان بستیوں کے مکین بہت ہی گرم جوش ہیں اور بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ اب کا حال مجھے معلوم نہیں، لیکن تب سیاح وہاں نہ جاتے تھے۔ شہروں کے شور و شغب سے دور ایک دودھیا پانی والی ندی کے دونوں طرف پھیلی وسعتوں کو سرخ اور سفید پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر صبح جاگ کر میں نظارہ کیا کرتا اور اپنے آپ سے کہتا، یہی تو جنت ہے۔ مجھے خود کو یقین دلانا پڑتا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس علاقے کے لوگ پرتپاک اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں، جدید سیاحت زدہ علاقوں کے تصنع سے پاک۔ ایک سفر کے دوران 2 جیپوں میں سے ایک خراب ہو گئی۔ ایک نوجوان نے پیشکش کی کہ شب بصری کے لیے ہم اس کے گاؤں چلیں۔ 40 منٹ کے بعد ہم ایک زمردین جھیل کے کنارے سنوبر کے درختوں سے گھرے ایک گاؤں میں پہنچے۔ بہت ہی لذیذ کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا، جس میں مشرومز یعنی کھمبیاں شامل تھیں۔ آج تک پھر ایسا دسترخوان نہ دیکھا۔ 14ویں کے چاند نے جادو سا کر رکھا تھا۔ سنوبر کے درختوں میں ہوا بہتی رہی۔ جھیل کنارے رات بھر ہم جاگتے رہے، اس بے قرار جمال پر حیران۔ پاکستان کا شمالی علاقہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا بڑا ہے۔ کون جانے وہاں اس طرح کے کتنے ہی جھیل اور دلکش علاقے اور ہیں۔ میں ہنزا کی وادیوں میں بھی ایسے ہی تجربات سے گزرا۔ 1967 میں پہلی بار جب میں اس علاقے میں گیا تو گرم جوش دیہاتی ہمیں آڑو اور خوبانی پیش کرتے رہے، اپنے گھروں میں مہمان بنانے کے لیے بےتاب سے ہو جاتے۔ انہی برفزاروں میں وہ نادر و نایاب برفانی تیندوا پایا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے۔ ایک چرواہا اس تیندوے کے 2 بچے اٹھائے سابق ریاست نگر کے میر کو پیش کرنے آیا۔ 1974 تک گلگت کے جنوب میں واقع وہ اس مختصر سی ریاست کا حکمران رہا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے۔ تب ہنزا دور دراز کا ایک مقام تھا۔ زاویہ در زاویہ پہاڑوں پر پتلی پرانی سڑکیں، ہزاروں فٹ کی بلندی سے خوفزدہ کر دینے والے مناظر۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے کی جیپوں میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا۔ کبھی نیچے نگاہ پڑ جاتی تو برباد ہو جانے والے جیپوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ پھر قراقرم تیار ہوئی، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس اس راہ سے تجارت ہوتی رہی، لیکن خطرہ مول لینے والے ہی اس پہ سفر کر سکتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ سڑک ہے، دنیا کا نواں عجوبہ، اس لیے کہ یہ دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ کرۂ ارض پہ کسی بھی سڑک کی تعمیر اتنی دشوار نہ رہی ہوگی۔ پاکستان اور چین کو اس کام میں 20 برس لگے
اور 900 زندگیاں اس کی نظر ہوئیں۔ یہ دنیا کے حسین ترین پہاڑ ہیں۔ لوگوں کا رویہ اب بھی دوستانہ ہے، اگرچہ ترقی کے عمل نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ آبادی میں ہولناک اضافے کے علاوہ ٹمبر مافیا نے بے دردی سے درخت کاٹ کر جنگل ویران کر دیے ہیں۔ افسوس کہ نئے زمانے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تباہی لے کر آئے۔ جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1947 میں جو آبادی 4 کروڑ سے کم تھی 4.5 گنا بڑھ کے اب 18 کروڑ ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کا فطری حسن اور جنگلات تیزی سے غائب ہو رہے ہیں۔ 1950 سے 60 تک کی دہائی میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کو تباہی سے دوچار کرنے والے مسائل میں یہ بھی ایک مسئلہ شامل ہے۔ اصل مسئلہ تو خود ریاست کے تانے بانے میں خرابی ہے، جس نے انگریزوں کی روایات اور اداروں کے ساتھ ہماری غلامانہ وابستگی سے جنم لیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہماری اشرافیہ نو آبادیاتی غلامی کا طوق اتار پھینکتی، الٹا انہوں نے اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا،